ڈرتی تھوڑی ہوں اس کھڑوس انسان سے، سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے اور وہ ہیرو ہے۔ میں تو ویسے ہی ان کی بلیک لسٹ میں شامل ہوں، پتہ نہیں کب ان کی بلیک لسٹ سے باہر نکلوں گی۔ اور ایسا دن کبھی نہیں آئے گا مس روشنی۔ جیسے ہی پیچھے مڑی، ان کی خونخوار نظروں میں دیکھتے سانس رک گئی۔ زوال روشنی کا جلاد باس تھا، آفس میں اپنے باپ کی دوستی کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، جس کا فائدہ وہ خوب اٹھائی تھی۔ میرے بارے میں اتنے نئے خیالات آج اندازہ ہوا۔ چلو آج تمہیں بلیک لسٹ سے نکال کر ایک ایسی لسٹ میں ڈالوں گا، دوبارہ میری تعریف کرنے پر 100 بار سوچو گی۔ کیا مطلب؟ آفس کے پرسکون ماحول میں کیفیٹیریا کا حصہ ہمیشہ ہی گپ شپ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی دوپہر کے لنچ بریک کے ختم ہونے کا اعلان کر رہی تھی، لیکن روشنی کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے میز پر جھک کر زویا کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے ویلن کے قصے سنا رہی تھی۔ روشنی کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھی اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر زوال کی نقل اتار رہی تھی۔ زویا جو ڈر کے مارے بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، روشنی کو خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روشنی تیزی سے بولتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم یقین کرو زویا، مجھے تو لگتا ہے اس انسان کے سینے میں دل نہیں بلکہ کوئی پرانا کالا پتھر دھڑکتا ہے۔ صبح آفس قدم رکھو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی قید خانے میں آ گئے ہو۔ وہ جو کل انہوں نے مجھ پر فائل پھینکی تھی نا، میرا دل تو کیا وہی ان کا ڈیزائنر چشمہ اتار کر پیروں تلے کچل دوں۔ زویا گھبراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگی، ہوش کرو روشنی، کوئی سن لے گا، اور فائل پھینکی نہیں تھی، بس میز پر زوردار آواز سے رکھی تھی۔ وہ تمہارے باس سے تھوڑا تو لحاظ کرو۔ روشنی میز پر مکہ مارتے ہوئے بولی، باس ہوں گے اپنے گھر کے، میں ڈرتی تھوڑی ہوں اس کھڑوس انسان سے، سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے اور وہ ہیرو ہے۔ ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو لڑکیوں کو بچاتا ہے، یہ تو خود ایک مصیبت ہے۔ میں تو ویسے ہی ان کی بلیک لسٹ میں رہتی ہوں، پتہ نہیں کب ان کی بلیک لسٹ سے باہر نکلوں گی۔ روشنی نے جوش خطابت میں مگ سے کافی کا ایک بڑا گھونٹ بھرا، مگر وہ اتنی گرم تھی کہ اس کی زبان جل گئی۔ اوئی ماں، دیکھو، اس منحوس کا نام لیتی میری زبان بھی جل گئی۔ اچانک زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی نظریں روشنی کے بالکل پیچھے ساکت ہو گئی۔ روشنی بس کر دو پلیز۔ روشنی بے نیازی سے بولی، کیوں بس کر دوں؟ آج تمہیں پورا کچا چھٹا کھولوں گی۔ وہ جو کل مجھے دیر سے جانے کا کہہ رہے تھے، خود تو گھر جا کر سو جاتے اور ہمیں یہاں فائلیں گننے پر لگا دیتے۔ جلاد صفت انسان۔ اگر میری بس میں ہو تو میں ان کی کرسی کے نیچے پٹاخے لگا دوں، تاکہ جب وہ اگلی بار غصے سے بیٹھے تو سیدھے آسمان پر پہنچ جائے۔ اچانک کیفیٹیریا میں موجود دیگر ملازمین کی آوازیں تھم گئی، ایک بھاری اور مردانہ خوشبو فضا میں پھیل گئی، وہی مخصوص سندل ووڈ کی خوشبو جس سے روشنی تباہی کی بو کہتی تھی۔ روشنی کے بالکل پیچھے سے ایک سرد اور کٹیلی آواز گونجی، اور ایسا دن کبھی نہیں آئے گا مس روشنی۔ روشنی کے ہاتھ فضا میں معلق رہ گئے، مگ سے اٹھتی بھاپ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر اسے محسوس ہوا جیسے وہ قدم شمالی کی برف میں جم گئی ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن گھمائی، پیچھے زوال کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، چہرے پر وہی سپاٹ تاثرات، مگر آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی لہر تھی جو کسی کو بھی بھسم کر دے۔ روشنی ہکلاتے ہوئے بولی، زوال سر، آپ یہاں؟ زوال اپنے قدم بڑھاتے ہوئے آگے آیا تو اس کا سایہ روشنی پر چھا گیا۔ کیوں؟ کیا میرے کیفیٹیریا آنے کے لیے بھی مجھے آپ کی وائٹ لسٹ میں ہونا ضروری ہے؟ زویا تو جیسے وہاں سے غائب ہی ہو گئی، وہ دبے پاؤں کچن کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ اب وہاں صرف روشنی تھی اور اس کا جلاد باس۔ زوال روشنی کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے اور میں اپنی کرسی پر پٹاخوں کا انتظار کر رہا ہوں؟ روشنی اپنا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، سر، وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس زویا کو بتا رہی تھی کہ آج کل کے ڈراموں میں باس کتنے بدتمیز دکھائے جاتے ہیں، میں آپ کی بات تھوڑی کر رہی تھی۔ زوال ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا، تو آفس میں آپ کے باپ کی دوستی کا حوالہ بھی شاید کسی ڈرامے کا سین تھا مس روشنی؟ میں آپ کو برداشت کروں تو صرف اس لیے کہ آپ کے والد میرے والد کے قریبی دوست ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کی ان لغو باتوں سے ناواقف ہوں۔ روشنی نے شرمندگی مٹانے کے لیے کافی کا مگ دوبارہ اٹھایا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زوال نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی تاکہ مگ گر نہ جائے۔ اس کے لمس سے روشنی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ زوال انتہائی دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہنے لگا، میرے بارے میں اتنے نئے خیالات آج اندازہ ہوا۔ چلو آج تمہیں بلیک لسٹ سے نکال کر ایک ایسی لسٹ میں ڈالوں گا کہ دوبارہ میری تعریف کرنے پر 100 بار سوچو گی۔ روشنی ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی،
کیا مطلب سر، آپ مجھے فائر کر رہی ہیں؟ زوار نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا، نہیں، فائر کرنا تو بہت آسان سزا ہوگی۔ آج سے آپ میری پرسنل اسسٹنٹ ہیں۔ اب آپ کی ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر شام میری ان خونخوار نظروں کے سامنے گزرے گی۔ اب جائیے میرے کیبن میں، 5 منٹ کے اندر پچھلے 3 سال کا ڈیٹا رپورٹ لے کر پہنچے۔ زوار مڑا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے چلا گیا، جبکہ روشنی وہیں کھڑی کھلے منہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بلیک لسٹ سے نکل کر ہٹ لسٹ پر آ گئی ہے۔ روشنی بڑبڑاتے ہوئے اٹھی، یا اللہ، یہ تو واقعی فلم کا ولن نکلا، اب میرا کیا ہوگا؟ زوال کے آفس میں دیوار پر لگی بڑی شیشے کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ تو شاندار تھا، مگر کیبن کے اندر کی فضا گھٹن زدہ تھی۔ زوال اپنی لمبی لیدر کی کرسی پر برجمان تھا، اس کے سامنے میز پر کچھ بھی ادھر سے ادھر نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ تھی۔ دوسری طرف روشنی ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھی تھی جو زوال کے عین سامنے لگائی گئی تھی۔ اس کی میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ وہ غصے اور تھکن سے سرخ ہو رہی تھی، بار بار اپنی پیشانی پر آنے والی لٹوں کو پھونک مار کر اڑاتی اور پھر کسی فائل میں سر کھپا لیتی۔ زوال بغیر سر اٹھائے لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتے ہوئے بولا، مس روشنی، اگر آپ فائلوں کو گھورنا ختم کر چکی ہیں تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ 2022 کی آڈٹ رپورٹ کہاں ہے؟ مجھے وہ 2 منٹ پہلے چاہیے تھی۔ روشنی دانت پیستے ہوئے فائلوں کو ڈھیر میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کہنے لگی، سر، اگر آپ نے مجھے ان فائلوں کے نیچے دفن کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو بتا دیں، میں پہلے اپنا وصیت نامہ لکھ لوں۔ یہاں 3 سال کا کباڑ پڑا ہے اور آپ کو 2 منٹ میں رپورٹ چاہیے؟ میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں۔ سوار ٹائپنگ روک کر دھیرے سے چشمہ اتارتے ہوئے کہنے لگا، جادوگرنی تو آپ لگ رہی ہیں، خاص طور پر یہ جو بال آپ نے بکھرے ہوئے ہیں، اور یاد رہے آپ میری پرسنل اسسٹنٹ ہیں، کوئی کامیڈی نہیں۔ کام پر دھیان دیں ورنہ آج رات کا ڈنر بھی اسی میز پر کرنا پڑے گا۔ اسی دوران مینیجر سلمان دستک دے کر اندر داخل ہوتا، اس کے ہاتھ میں ایک بھاری رجسٹر ہے۔ سلمان ادب سے کہنے لگا، سر، کے پچھلے مہینے کے اخراجات کی تفصیلات ہیں۔ روشنی کی حالت دیکھ کر رک جاتا ہے۔ اوہ مس روشنی، آپ تو کافی مصروف لگ رہی ہیں، کیا میں یہ رجسٹر بھی آپ کے حوالے کر دوں؟ روشنی سلیمان کو گھورتے ہوئے جھٹ بولی، سلیمان صاحب، اگر آپ نے رجسٹر یہاں رکھا تو میں قسم کھاتی ہوں کہ کل کی میٹنگ میں آپ کی چائے میں چینی کی جگہ لال مرچیں میں خود ڈالوں گی۔ سلیمان گھبرا کر رجسٹر زوار کی میز پر رکھ دیتا ہے۔ نہیں نہیں، میں تو بس، زوار صاحب میں چلتا ہوں۔ زوار نے آواز دے کر اسے روکا، رکیں سلیمان، مس روشنی کو بتائیں کہ میرے پی اے کے فرائض میں کیا کیا شامل ہے، شاید انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں صرف بیٹھ کر میری نقل اتارنی ہے۔ سلیمان گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جی سر، روشنی بیٹی، پی اے کا کام باس کے ہر کام کی تعمیل، ان کے شیڈیول کا خیال رکھنا اور ان کی پسند ناپسند کے مطابق آفس کو چلانا ہوتا ہے۔ روشنی بیچارگی سے بولی، پسند ناپسند؟ سلیمان صاحب، ان کی پسند تو صرف دوسروں کو ذلیل کرنا اور ناپسند میں پوری کائنات شامل ہے، سوا ان کی اپنی ذات کے۔ روشنی کرسی سے اٹھتے ہوئے روشنی کے میز کے قریب آتا بولا، بہت زبان چلتی ہے آپ کی، سلیمان آپ جائیے۔ سلیمان کی جانے کے بعد زوال روشنی کے میز پر جھک جاتا ہے۔ اس کا چہرہ روشنی کے چہرے کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ روشنی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زوال گھمبیر لہجے میں کہتا، تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، یہ سب تمہارے والد کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں، میں تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے۔ تم نے کیفیٹیریا میں جو زبان درازی کی تھی، اس کا بدلہ میں تم سے کام لے کر لوں گا۔ اب خاموشی سے یہ ساری فائلیں ترتیب دو، اور ہاں، مجھے پیاس لگی ہے، جاؤ اور میرے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لاؤ، مگر یاد رہے برف کے صرف 2 کیوبس ہونے چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ روشنی حیرت سے بولی، کیا اب میں پانی بھی پلاؤں گی؟ میں یہاں اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر آئی ہوں، ویٹریس بننے نہیں۔ زوال بھی فوراً جواب میں بولا، میرا اسسٹنٹ وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں، اب جاؤ۔ روشنی پیر پٹکتے ہوئے باہر نکلتی ہے، کچن میں پہنچ کر وہ غصے سے پانی کا گلاس بھرتی ہے۔ روشنی خود کلامی کرتے ہوئے کہتی، 2 برف کے ٹکڑے بڑے آئے نواب صاحب، ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ گلاس میں ڈھیر ساری برف ڈالتی تھی اور نمک کا ڈبہ اٹھا کر ایک چٹکی پانی میں ملا دیتی ہے۔ لو جی، اب پیو کھارا پانی، میرا نام بھی روشنی نہیں، اگر آج تمہارا بلڈ پریشر ہائی نہ کر دیا تو۔ وہ واپس کیبن میں آتی ہے اور نہایت معصومیت سے گلاس زوال کے سامنے رکھتی ہے۔ زوال پڑھنے میں مصروف تھا۔ وہ بغیر دیکھے گلاس اٹھاتا ہے اور ایک بڑا گھونٹ بھرتا ہے، اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔
وہ گلاس میز پر پٹکتا ہے، پانی کی کچھ بوندیں اس کی سفید قمیض پر گرتی ہیں۔ زوال کھانستے ہوئے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ تم نے اس میں نمک ڈالا ہے؟ روشنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی، او نمک! سر سلیمان صاحب کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، باس کو نمکیات کی ضرورت ہوگی، شاید میں نے غلطی سے چینی سمجھ کر نمک ڈال دیا۔ آئی ایم سو سوری سر۔ زوال قمیض صاف کرتے ہوئے غصے سے لال پیلا ہو کر بولا، تم جان پوچھ کر رہی ہو، اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس جاب سے نکال دوں تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا زوال اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ یہ قمیض دیکھ رہی ہو؟ یہ برانڈڈ قمیض ہے اور اب اس کا داغ تم صاف کرو گی۔ روشنی فوراً بولی، میں کیسے صاف کروں؟ زوال ایک ٹشو پیپر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت، ورنہ کل سے تم آفس کے باہر گارڈ کے ساتھ ڈیوٹی دو گی۔ روشنی مجبوراً ٹشو اٹھاتی ہے اور زوال کے قریب جا کر اس کی قمیض سے پانی صاف کرنے لگتی ہے۔ اس لمحے کیبن میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ روشنی کا ہاتھ زوال کے سینے کے قریب ہوتا ہے، جہاں اسے زوال کے دل کی دھڑکن تیز سنائی دیتی ہے۔ وہ اچانک اوپر دیکھتی ہے تو پانی کے زوال اسے ہی دیکھ رہا ہے، مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ خون خواری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ زوال دھیمی آواز میں کہنے لگا، تم جتنا خود کو نڈر دکھاتی ہو اتنی ہو نہیں روشنی، تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ روشنی جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، وہ اے سی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں جا کر دوسری فائلیں دیکھتی ہوں۔ وہ اپنی میز پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنا سر فائلوں میں چھپا لیتی ہے تاکہ زوال اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ زوال ایک گہرا سانس لیتا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے، مگر اب کیبن کی فضا میں تناؤ کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی کشش بھی کھل چکی تھی۔ روشنی دل میں سوچتے ہوئے یہ بولی، یہ کھڑوس انسان کبھی کبھی اتنا عجیب کیوں ہو جاتا ہے؟ زوال دل میں خود کلامی کرتے ہوئے بولا، پاگل لڑکی ہے لیکن دلچسپ ہے۔ آج دفتر میں گہما گہمی عام دنوں سے زیادہ تھی۔ ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے مسٹر ملک تشریف لا رہے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ذرا سی بدتمیزی یا بد تہذیبی کو برداشت نہیں کرتے۔ زوال نے صبح سے ہی روشنی کو تکنیک کا ناش نچایا ہوا تھا، کبھی پریزنٹیشن کے پرنٹس غلط ہوتے تو کبھی اسے فائلیں ترتیب دینے کا حکم ملتا۔ روشنی کی حالت یہ تھی کہ اس کے بال جوڑے سے نکل کر ماتھے پر آ رہے تھے اور وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے ایک میز سے دوسری میز تک بھاگ رہی تھی۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا کہ وہ زوال کے اس روب کو خواب میں ملا سکے۔ زوال کلاک چیک کرتے ہوئے، مس روشنی، مسٹر کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے وہ بلو پرنٹس چیک کر لیے ہیں؟ اور خدا کے لیے اپنا چہرہ تھوڑا صاف کر لیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کسی آفس میں نہیں بلکہ کسی جنگی میدان سے آئی ہیں۔ روشنی فائلیں میز پر زور سے پٹکتے ہوئے بولی، سر آپ نے مجھے اسسٹنٹ رکھا ہے یا کوئی سپر کمپیوٹر؟ صبح سے 5 بار میں فائلیں بدل چکی ہوں، اور یہ چہرہ، یہ آپ کے دیوے کاموں کی رونق ہے جو میرے چہرے پر برس رہی ہے۔ زوال نزدیک آ کر آواز نیچی کرتے ہوئے کہنے لگا، بحث کم اور کام زیادہ۔ مسٹر ملک کو بلیک کافی پسند ہے، بالکل میری طرح۔ جب وہ آئیں تو 2 کپ کافی تیار ہونی چاہیے، اور خبردار اگر اس بار نمک یا چینی کی کوئی ہیرا پھیری ہوئی تو میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے باپ دادا دوست ہیں۔ روشنی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی سر، بالکل سر، ایسی ہی کافی پلاؤں گی کہ آپ اور آپ کے مہمان عمر بھر یاد رکھیں گے۔ زوال شک بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ روشنی کے ذہن میں فوراً ایک شرارتی آئیڈیا آیا۔ روشنی دل میں منصوبہ بناتے ہوئے، بلیک کافی، ہو نو، کھڑوس انسان کو کھڑوس کلائنٹ ہی ملا ہے، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ وہ کچن ایریا میں گئی اور 2 کپ گرم کڑوی بلیک کافی تیار کی۔ اس نے 1 کپ میں آدھا چمچ کالی مرچ اور تھوڑا سا سرکہ ملا دیا، یہ سوچ کر کے یہ کپ زوال پیے گا اور سب کے سامنے اس کا چہرہ بگڑے گا۔ اس نے کپوں کی ترتیب یاد رکھی اور ٹرے اٹھا کر کانفرنس روم کی طرف چل دی۔ اندر مسٹر ملک اور زوال سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے۔ سلیمان مینیجر بھی ایک کونے میں فائل تھامے کھڑا تھا۔ روشنی نہایت سفاست سے اندر داخل ہوئی۔ زوال خوشدلی سے، آئیے مس روشنی، مسٹر ملک یہ میری اسسٹنٹ ہے۔ مسٹر ملک اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، شکل سے تو کافی ذہین لگتی ہے، امید ہے کام میں بھی ایسی ہی ہوگی۔ روشنی پلکیں جھکائے بولتی تھی، جی سر، میں تو بس اپنے باس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہوں۔ روشنی نے ٹرے میز پر رکھی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ خاص کپ زوال کے سامنے رکھے، مگر عین اسی لمحے سلیمان مینیجر کو چھینک آ گئی۔ روشنی کا دھیان ہٹا اور زوال نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر 1 کپ مسٹر ملک کی طرف سرکا دیا اور دوسرا اپنی طرف رکھ لیا۔
روشنی کا دل حلق میں آ گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کالی مرچ والا تحفہ کس کے حصے میں گیا ہے۔ زوال مسٹر ملک سے کہنے لگا، پلیز سر کافی پیجیے، پھر ہم بجٹ پر بات کرتے ہیں۔ مسٹر ملک نے کپ اٹھایا اور ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ روشنی کی سانسیں رک گئی، زوال نے بھی اپنا کپ اٹھایا۔ اچانک مسٹر ملک کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا، ان کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے۔ مسٹر ملک کھانستے ہوئے اور گلا پکڑتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا ہے زوال صاحب؟ یہ کافی ہے یا کوئی زہریلا میرا گلا چل رہا ہے اس کیمیکل سے۔ زوال ہکا بھکا رہ گیا، اس نے اپنا کپ چھکا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ اس نے روشنی کی طرف دیکھا جو دیوار پر لگی پینٹنگ کو ایسے غور سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا شاہکار ہو۔ زوال نے دانت پیستے ہوئے کہا، سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، شاید کچن اسٹاف سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ سلیمان فوراً پانی لائیے۔ سلیمان بھاگا گیا اور پانی لایا۔ مسٹر ملک غصے میں کھڑے ہو گئے۔ زوال، میں یہاں بزنس کرنے آیا تھا، مذاق اڑانے نہیں۔ اگر آپ کے اسسٹنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کافی کیسے بنتی ہے تو مجھے آپ کی پروفیشنلزم پر شک ہے۔ یہ ڈیل کینسل۔ روشنی گھبرا کر بولی، نہیں سر وہ اصل میں سر کو نزلہ تھا نا، تو میں نے سوچا کالی مرچ سے ان کا گلا کھل جائے گا، وہ کب سر کے لیے تھا، مگر غلطی سے آپ نے۔ زوال روشنی کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، خاموش مس روشنی، ایک لفظ بھی مزید مت کہیے۔ مسٹر ملک ہڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ زوال وہیں کھڑا رہا، اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سلیمان بھی ڈر کے مارے وہاں سے کھسک گیا۔ اب کمرے میں صرف زوال اور روشنی تھے۔ زوال آہستہ مگر خوفناک آواز میں کہنے لگا، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ 5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا روشنی۔ روشنی نظریں جھکائے ہوئے شرمندہ سی بولی، مجھے لگا وہ کب آپ پئیں گے، میں تو بس آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ بڈھا اتنا حساس نکلے گا۔ زوال ایک دم روشنی کے قریب آیا، اس بار اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ صرف اپنی انا کے لیے تم نے میری مہینوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب ایک گیم ہے، تم ڈرتی نہیں ہو مجھ سے، میں جانتا ہوں، لیکن کیا تمہیں میری محنت کی بھی کوئی قدر نہیں؟ روشنی نے سر اٹھا کر زوال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر روشنی کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شرارت اور بیوقوفی کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے جو اس نے پار کر دی تھی۔ روشنی نے دھیمی آواز میں کہا، آئی ایم سوری زوال، میں واقعی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ زوال پیچھے مڑتے ہوئے بولا، جاؤ یہاں سے، اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا جب تک میں تمہیں بلاؤں نہیں، اور ہاں، آج سے تمہاری تنخواہ سے اس نقصان کی کٹوتی شروع ہو گئی، اب تم اگلے 10 سال تک میری بلیک لسٹ میں ہی رہو گی۔ روشنی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی، اس کی جیب میں آج اسے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ وہ راہی داری میں چل رہی تھی کہ اسے لگا شاید یہ کھڑوس انسان اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ روشنی دل میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے، روشنی بیٹی، آج تو تم نے سچی میں پٹاخہ پھوڑ دیا، مگر افسوس کہ وہ تمہارے اپنے ہی اوپر پھٹ گیا۔ آفس کا وہ ہنگامہ خیز دن ختم ہو چکا تھا، لیکن فضا میں تناؤ ابھی باقی تھا۔ زوال کے والد نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ روشنی کو خود گھر چھوڑ کر آئے، کیونکہ روشنی کی اپنی گاڑی خراب تھی اور رات کافی ہو چکی تھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے اور آسمان سے پانی کی موٹی بوندیں برسنا شروع ہو گئی تھیں۔ زوال کی کالی چمچماتی سیڈان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف وائپرز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روشنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کا دل اب بھی کافی والے واقعے پر بھوجل تھا۔ وہ بار بار زوال کو دیکھتی جو اسٹیئرنگ پر مضبوط گرفت جمائے سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ روشنی آہستہ سے خاموشی توڑتے ہوئے بولی، سر کیا ہم مسٹر ملک کو دوبارہ منا نہیں سکتے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر میں جا کر معافی مانگ لوں تو؟ زوال سرد لہجے میں بغیر اسے دیکھے بولا، کچھ نقصانات کی تلافی معافی سے نہیں ہوتی مس روشنی، آپ کی معصومانہ شرارت نے کمپنی کی ساکھ کو جو ٹھیس پہنچائی ہے اسے ٹھیک کرنے میں مہینوں لگیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ خاموش رہیں، آپ کی آواز اس وقت میرے سر میں درد کر رہی ہے۔ روشنی نے ہونٹ کاٹ لیے اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ زوال نے اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کی مگر انجن سے ایک عجیب سی آواز آئی اور گاڑی سڑک کے عین درمیان میں ہچکلیں کھاتی ہوئی رک گئی۔ زوال جھنجھلا کر کہنے لگا، اب یہ کیا مصیبت ہے، نئی گاڑی ایسے کیا ہوا؟ اس نے بار بار انگیشن آن کرنے کی کوشش کی مگر انجن صرف گھر گھر کر کے خاموش ہو جاتا۔
باہر بارش طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ روشنی، سر کہیں پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا؟ زوار نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، مس روشنی، میں اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوں۔ پیٹرول فل ہے، لگتا ہے بارش کا پانی انجن میں چلا گیا ہے یا کوئی الیکٹریکل فالٹ ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو روشنی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ سر باہر مت جائیں، بہت تیز بارش ہے، آپ بھیگ جائیں گے۔ زوار اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، تو کیا یہاں بیٹھے رہیں؟ رات کے 11 بج رہے ہیں اور یہ راستہ بھی سنسان ہے۔ زوار گاڑی سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بارش کی بوچھار نے اسے سیکنڈوں میں بھگو دیا۔ وہ ہونٹ کھول کر انجن کا معائنہ کرنے لگا، مگر شدید اندھیرے اور بارش میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ مکمل بھیگا ہوا واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اس کے بال ماتھے پر چپک گئے تھے اور سفید قمیض بدن سے چپک گئی تھی۔ روشنی فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، اب آپ کو بخار ہو جائے گا، یہ لیجیے ٹیشو پیپر۔ سوار سپاٹ لہجے میں بولا، رکھیں اپنے ٹیشو پیپر اپنے پاس، فون نکالیے اور سلیمان کو کال کریں کہ کوئی میکینک بھیجے، میرا فون آف ہو گیا ہے۔ روشنا اپنا بیگ ٹٹولتے ہوئے بولی، سر وہ میرا فون تو آفس میں ہی رہ گیا تھا چارجنگ پر۔ زوار نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ زبردست، موبائل نہیں، گاڑی بند ہے، سڑک سنسان ہے اور ساتھ میں آپ جیسی اسسٹنٹ ہے۔ میری زندگی کا اس سے برا دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ گاڑی کے اندر ٹھنڈک بڑھنے لگی تھی، روشنی کو سردی لگنے لگی اور وہ کانپنے لگی۔ زوار نے محسوس کیا کہ وہ سہم گئی ہے۔ اس نے غصہ تھوڑا کم کیا اور پچھلی سیٹ پر رکھا اپنا کوٹ اٹھایا، یہ پہن لے۔ روشنی جھجک گئی، نہیں سر، آپ خود بھیگے ہوئے ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ زوار حکمیہ انداز میں بولا، بحث مت کرے، پہنے اسے۔ روشنی نے خاموشی سے کوٹ پہن لیا۔ زوار کو کوٹ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اس کی گرمائش اور اس میں بسی زوار کی خوشبو نے اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس کرایا۔ اسی وقت زوار کے والد کی کال آئی۔ ہیلو زوار بیٹا، کہاں پہنچے؟ روشنی گھر پہنچ گئی؟ زوار نے روشنی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ سچ نہ بتائے ورنہ گھر والے پریشان ہوں گے۔ زوار لہجہ بدلتے ہوئے، جی ابا، بس وہ راستے میں بارش بہت ہے اس لیے گاڑی آہستہ چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ فن بون دعا۔ تو روشنی نے دھیمی آواز میں کہا، تھینک یو سر، جھوٹ بولنے کے لیے۔ زوار سنجیدگی سے، میں نے آپ کے لیے نہیں اپنے والد کے لیے جھوٹ بولا ہے، وہ آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر روشنی نے ہمت جمع کر کے کہا، سر آپ ہمیشہ اتنے کھڑوس کیوں رہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہنسیں باتیں کریں؟ سب آپ سے ڈرتے ہیں۔ زوار کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، جب ذمہ داریاں پہاڑ جیسی ہونا روشنی، تو انسان ہنسنا بھول جاتا ہے۔ میرے کندھوں پر سینکڑوں خاندانوں کا روزگار ہے، ایک غلطی اور سب ختم۔ مجھے خڑوس بننا پڑتا ہے تاکہ سسٹم چل سکے، لیکن انسان کو کبھی کبھی خود کے لیے بھی جینا چاہیے، جیسے آج۔ یہ بارش کتنی خوبصورت ہے، اگر ہماری گاڑی خراب نہ ہوتی تو کیا آپ کبھی رک کر اس بارش کو دیکھتے؟ زوار نے پہلی بار روشنی کی طرف دیکھا، اس کا معصوم چہرہ کوٹ کے بڑے کالر میں چھپا ہوا تھا اور آنکھوں میں سچائی تھی۔ زوار نے دھیرے سے کہا، تمہاری باتیں بھی تمہارے نام جیسی ہیں روشنی، ہر چیز کو الگ زاویے سے دیکھتی ہو۔ اچانک زوار کو چھینک آ گئی۔ روشنی فوراً قریب ہوئی اور اپنے دوپٹے کے خشک پلو سے اس کے ماتھے سے پانی صاف کرنے لگی۔ زوار رک گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ روشنی کا ہاتھ اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اور گاڑی میں ایک عجیب سا رومانوی تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ زوار دھیمی آواز میں، روشنی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ روشنی گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے، میں بس پانی صاف کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم میری بلیک لسٹ میں سب سے اوپر ہو، مگر آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس لسٹ میں شاید تھوڑی جگہ خالی ہے۔ روشنی مسکرا دی، اس کی مسکراہٹ نے زوار کے غصے کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ سر کیا اب میں ہٹ لسٹ میں باہر آ سکتی ہوں؟ زوار ہلکا سا مسکراتے ہوئے، جو شاید اس کا سال کا پہلا مسکرانا تھا، دیکھیں گے، پہلے گاڑی ٹھیک ہو جائے پھر فیصلہ کروں گا۔ اتنے میں دور سے ایک ٹو ٹرک کی لائٹ نظر آئی۔ زوار نے ایک لمبا سانس لیا، مدد آ گئی تھی، مگر اس سے 1 گھنٹے کی قید نے ان دونوں کے درمیان موجود برف کو کافی حد تک پگھلا دیا تھا۔ آج دونوں خاندانوں کا مشترکہ ڈنر زوال کے گھر پر طے پایا۔
گھر کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ زوال جو عام طور پر آفس کے 3 پیس سوٹ میں ہوتا تھا، آج گہرے سرمئی رنگ کے کرتے میں کافی پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی مصنوعی سنجیدگی برقرار تھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بدل گیا ہے۔ روشنی جب اپنے والدین کے ساتھ پہنچی تو وہ نیلی ساڑی میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایمل نے لپک کر اس کا استقبال کیا جبکہ زوال دور کھڑا جوس کا گلاس تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں رہ رہ کر بارش والی رات کا وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب روشنی نے اس کا ماتھا صاف کیا تھا۔ ایمل سرگوشی میں بولی، ویسے روشنی آپ ہی آج آپ غضب ڈھا رہی ہیں، بھائی تو دیکھیں کیسے بت بنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ روشنی ہلکا سا مسکرا کر، پاگل نہ بنو ایمل، تمہارے بھائی اور مجھے دیکھنا، وہ تو شاید اس وقت بھی ذہن میں میری غلطیوں کی بلیک لسٹ اپڈیٹ کر رہے ہوں گے۔ روشنی کی نظر زوال سے ٹکرائی۔ زوال نے فوراً نظر چرا لی اور اپنے والد کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اس کی دھڑکنیں اس کی بدتمیزی کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ رحمان صاحب خوش دلی سے، حفیظ یار دیکھو ہماری اولادیں کتنی بڑی ہو گئی ہیں، ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے جب یہ دونوں صحن میں مٹی سے کھیلتے تھے اور زوال ہمیشہ روشنی کے کھلونے چھپا دیتا تھا۔ حفیظ صاحب ہنستے ہوئے، ہر روشنی وہ تو بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ تمہیں یاد ہے رحمان جب اس نے زوال کے اسکول بیگ میں زندہ مینڈک ڈال دیا تھا؟ پورا ہال قہر قہو سے گونج اٹھا سوائے زوال کے جس کا رنگ شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ زوال گلا صاف کرتے ہوئے، ابا وہ بچپن کی باتیں تھیں، اب ہم پروفیشنل دنیا میں ہیں۔ روشنی شرارت سے، او سر تو آپ کو بچپن یاد ہے، مجھے تو لگا آپ پیدا ہی کھڑوس ہوئے تھے۔ انکل آپ کو پتہ ہے اب بھی ان کا مزاج وہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اب یہ مینڈک سے نہیں فائلوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ رحمان صاحب دوبارہ بولے، زوال کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم میری بیٹی کو تنگ کرتے ہو آفس میں؟ زوال روشنی کو گھورتے ہوئے، میں تنگ نہیں کرتا ابا، میں ڈسپلن سکھاتا ہوں اور مس روشنی کو ڈسپلن کی سخت ضرورت ہے۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھ گئے۔ ایمل نے جان پوچھ کر روشنی کی نشست زوال کے بالکل سامنے رکھی۔ ایمل چہکتے ہوئے، بھائی ذرا روشنی آپ ہی کو وہ کباب تو پاس کیجیے جو آپ کو بہت پسند ہے۔ زوال نے کباب کی ڈش اٹھائی اور روشنی کی طرف بڑھائی۔ روشنی نے پلیٹ پکڑنے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں زوال کے ہاتھ سے لمس ہوئی، دونوں کے درمیان ایک بجلی سی کوندی۔ روشنی نے تیزی سے ہاتھ ہٹایا جس سے ایک کباب میز پر گر گیا۔ زوال دھیمی آواز میں کہ صرف روشنی سن سکے، ہاتھ کانپ رہے ہیں یا کباب دے کر نیت ڈول گئی؟ روشنی پلٹ کر جواب دیتے ہوئے، کباب نہیں سر، آپ کی خونخوار نظر دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کا گاؤں کے بدلے میں تنخواہ نہ کاٹ لیں۔ کھانے کے بعد سب لان میں چائے کے لیے چلے گئے۔ بڑے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے جبکہ ایمل کسی کام سے اندر چلی گئی۔ اب لان کے ایک کونے میں زوال اور روشنی اکیلے رہ گئے۔ زوال اسے دیکھتے ہوئے، آج تم کافی مختلف لگ رہی ہو۔ روشنی حیرت سے بولی، مطلب بری لگ رہی ہوں؟ زوال کچھ دیر خاموش رہ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، نہیں اچھی لگ رہی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل آفس میں تمہیں چھٹی ملے گی۔ کل 9 بجے رپورٹ میز پر ہونی چاہیے۔ روشنی ہنستے ہوئے، آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ ویسے زوال وہ جو انکل مینڈک والی بات کر رہے تھے، کیا آپ کو اب بھی مینڈکوں سے ڈر لگتا ہے؟ زوال ایک قدم قریب آ کر، مجھے مینڈکوں سے ڈر نہیں لگتا روشنی، مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو میری زندگی کے نظم و ضبط کو بگاڑتے تھے، اور تم نے پچھلے 1 ہفتے میں میرا سارا سکون برباد کر دیا ہے۔ سکون برباد کر دیا یا آپ کو جینا سکھایا ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے، اس بارش والی رات کے بعد آپ بدل گئے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اب وہ کھڑوس باس والی نہیں رہی۔ زوال کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انکل رحمان کی آواز آئی، بچوں ادھر آؤ، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ حفیظ اور میں سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ روشنی اور زوال دونوں کے ہاتھ سے چائے کے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچے۔ روشنی کا چہرہ ان کی آن میں سرخ ہو گیا تھا اور زوال نے فوراً دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کے لبوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ روشنی گھبرا کر، ابا میں ذرا ایمل کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی جبکہ زوال وہیں کھڑا رہا، اپنے کرتے کی آستین درست کرتے ہوئے جیسے ہی وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ زوال دل میں سوچتے ہوئے، بلیک لسٹ سے لائف لسٹ تک کا سفر اتنا مختصر ہوگا یہ میں نے سوچا نہ تھا۔
آفس کا ماحول آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ ایک نیا انٹرن فہد ٹیم میں شامل ہوا تھا جو کہ نہ صرف کام میں ماہر تھا بلکہ بات چیت میں بھی بہت سحر انگیز تھا۔ روشنی جو ہمیشہ زوار کی ڈانٹ کھاتی رہتی تھی آج فہد کی تعریفوں میں بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ زوار اپنی کیبن کے شیشے سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں فہد روشنی کے میز کے گرد جھکا ہوا اسے کچھ سمجھا رہا تھا یا شاید اسے ہنسا رہا تھا۔ زوار کے موجود ہاتھ میں پین اس کی گرفت کی سختی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اپنی کرسی پر بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے علاقے میں گھس آیا ہے۔ فہد مسکراتے ہوئے، ماننا پڑے گا روشنی، آپ کا فائلنگ سسٹم جتنا منفرد ہے آپ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ متاثر کن ہے۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ لنچ بریک میں آپ مجھے یہاں کے بہترین کیفے کے بارے میں بتائیں گی؟ روشنی ہنستے ہوئے، شکریہ فہد، یہاں کا کیفے تو بس ٹھیک ہی ہے لیکن ہاں بریک میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کا کام واقعی بہت تیز ہے۔ زوار اسے اب مزید رہا نہ کیا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور زور سے بٹن دبایا۔ زوار انٹرکام پر آواز میں ضرورت سے زیادہ سختی سے بھرتے ہوئے، مس روشنی میرے کیبن میں آئیے ابھی۔ روشنی نے فہد کو ایک معذرت خانہ نظر سے دیکھا اور زوار کی کیبن کی طرف چل دی۔ اندر داخل ہوئی تو دیکھا زوار لیپ ٹاپ پر کچھ بہت اہم کام کرنے کی اداکاری کر رہا تھا، حالانکہ اسکرین پر صرف ڈیسک ٹاپ وال پیپر کھلا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ زوار سر اٹھائے بغیر، وہ نیا لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ فہد، وہ یہاں کام کرنے آئے یا آپ کے ساتھ دانت نکالنے؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پچھلے 20 منٹ سے آپ دونوں کی میٹنگ چل رہی ہے۔ روشنی حیرت سے، سر وہ انٹرن ہے، اسے کام سمجھانا میری ذمہ داری ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت تمیز سے بات کرتا ہے۔ زوار تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ، تمیز؟ اسے تمیز نہیں، اسے فلرٹنگ کہتے ہیں، اور آپ کو شاید پتہ نہیں کہ آفس کے ڈسپلن میں غیر ضروری گفتگو منائیں۔ اب ایسا کریں، وہ جو لائبریری میں پرانے ریکارڈز پڑے ہیں ان کی ڈیجیٹل انٹری شروع کریں۔ اکیلے؟ روشنی حیرت سے، لیکن سر وہ کام تو مینیجر سلیمان کا تھا۔ اب آپ کا ہے، جائیے، زوار نے بے رخی سے کہا تھا۔ روشنی پیر پٹکتے ہوئے باہر نکلی۔ باہر اسے ایمل مل گئی جو اپنے بھائی کے تیور دیکھ کر سب سمجھ رہی تھی۔ ایمل سرگوشی میں، آپ ہی لگتا ہے کسی کے دل میں آگ لگی ہے جس کا دھواں کیبن میں باہر آ رہا ہے۔ تمہارا بھائی پاگل ہو گیا ایمل، بلا وجہ مجھے اسٹور روم میں بھیج رہا ہے۔ وہ غصے میں تلملائی۔ کچھ دیر بعد زوار نے دیکھا کہ فہد اسٹور روم کی طرف کافی کے 2 مگ لے کر جا رہا ہے۔ زوار فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور کسی جاسوس کی طرح پیچھے چل دیا۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور اندر کی آوازیں سننے لگا۔ روشنی، آپ یہاں اکیلی یہ بھاری فائلیں اٹھا رہی ہیں؟ لائیے میں مدد کرتا ہوں، اور یہ کافی پیجیے، آپ تھک گئی ہوں گی۔ فہد نے فکر مندی سے کہا، اوہ فہد، آپ کتنے اچھے ہیں۔ زوار، سر تو بس جلاد ہے، انہیں تو بس دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی ملتی ہے۔ زوار کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے دھڑاک سے دروازہ کھولا۔ مسٹر فہد، کیا آپ کو اپنا کام ختم کرنے کا شوق نہیں ہے؟ اور مس روشنی، کیا میں نے آپ کو کافی پارٹی کے لیے یہاں بھیجا تھا؟ فہد گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سوری سر، میں تو بس مدد کر رہا تھا۔ زوار درشتی سے بولا، مدد کی ضرورت نہیں، آپ جا کر مارکیٹنگ کی رپورٹ مکمل کریں۔ اور روشنی، آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے باہر جانا ہے اور مجھے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ روشنی حیرت سے، مگر سر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں ریکارڈز انٹری کروں۔ زوار دانت پیستے ہوئے، پلان بدل گیا ہے، اب چلیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زوار نے تیزی سے گاڑی ریورس کی۔ وہ مسلسل خاموش تھا مگر اس کی سانسیں تیز تھیں۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا فہد نے کچھ غلط کیا؟ سوار نے اچانک بریک لگاتے ہوئے سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ فہد، 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 کیا تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا؟ وہ بھی کل کا آیا ہے اور تم اسے اچھا لڑکا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ روشنی شرارت سے زوار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، سر کیا آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ زوار بھوکلا کر، کیا مجھے اور جلن؟ ناممکن، میں تو بس آفس کے ماحول کے بارے میں فکر مند ہوں۔ جھوٹ مت بولے سر، آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ آپ کو میرا فہد سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ ویسے وہ ہے تو کافی ہینڈسم، ہے نا؟ زوار غصے سے مڑ کر روشنی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، وہ ہینڈسم نہیں ہے، وہ صرف ایک عام سا لڑکا ہے، اور خبردار جو اب اس کا نام بھی لیا، تم میری اسسٹنٹ ہو، میری ذمہ داری ہو۔ اور وہ رک گیا۔ روشنی نے پوچھا، اور کیا؟ زوار آواز دھیمی کرتے ہوئے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے بہتر لگے، سمجھ آئی؟ روشنی ہکا بھکا رہ گئی۔ زوار نے پہلی بار اپنے جذبات کا بلا واسطہ اظہار کیا تھا۔
گاڑی کے اندر ایک بار پھر وہی تناؤ پیدا ہو گیا، مگر اس بار یہ تناؤ غصے کا نہیں بلکہ ایک انکہے اعتراف کا تھا۔ زوار دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے، آپ خاموشی سے بیٹھی رہو، ہم کسی میٹنگ میں نہیں جا رہے، ہم بس آئس کریم کھانے جا رہے ہیں کیونکہ میرا دماغ گرم ہو گیا ہے۔ روشنی کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کھڑوس باس کے قلعے کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ روشنی دل میں سوچتے ہوئے، مسٹر زوار، آپ کی ہٹ لسٹ اب محبت کی لسٹ میں بدلنے والی ہے۔ آفس کا وقت ختم ہو چکا تھا، باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ جاگ رہی تھی۔ کیفے ٹیریا کوریڈور سے سب خالی ہو چکے تھے سوائے زوار کے کیبن کے، جہاں روشنی اب تک آج کی پریزنٹیشن کی فائلیں ترتیب دے رہی تھی۔ زوار اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان سامنے کھڑی روشنی پر تھا۔ وہ نادانستگی میں کچھ گنگنا رہی تھی اور یہ بات زوار کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اسے فہد کا مسکراتا ہوا چہرہ اور روشنی کا اس سے بات کرنا اب تک کھٹک رہا تھا۔ زوار اچانک لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں، مس روشنی، کیا آپ کے گلے میں کوئی الارم فٹ ہے جو ہر وقت بجتا رہتا ہے؟ کیا آپ ایک دن، صرف ایک دن خاموشی سے اور سنجیدگی سے کام نہیں کر سکتی؟ روشنی جو فائلیں رکھ رہی تھی چونک کر پیچھے مڑی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے آج اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سر، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں کام ہی تو کر رہی ہوں۔ آپ کو میری خاموشی سے مسئلہ ہے، میری باتوں سے مسئلہ ہے، میرے ہنسنے سے مسئلہ ہے؟ کیا آپ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے نرمی سے بات نہیں کر سکتے؟ ہمیشہ ماتھے پر سلوٹے اور زبان پر ڈانٹ۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ سوار اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا روشنی کے میز کے قریب آیا۔ روشنی کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ زوار روشنی کے بالکل قریب آ کر دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے سرگوشی میں بولا، میں خود کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں خود کو ایک ایسا بیوقوف سمجھتا ہوں جو پچھلے چند ہفتوں سے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ رہا ہے۔ روشنی، جس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی، ہکلاتے ہوئے، سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ آنے دو، آج مجھے بات کرنی ہے۔ تم پوچھتی ہو نا کہ میں نرمی سے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ تم مجھے نرمی سے بات کرنے کے قابل چھوڑتی ہی نہیں ہو۔ تم کبھی میری کافی میں نمک ڈال دیتی ہو، کبھی مسٹر ملک کو کالی مرچ پلا دیتی ہو، اور تو اور اس کے کل کے آئے ہوئے انٹرن فہد کے سامنے ایسے مسکراتی ہو جیسے وہ کوئی ہیرو ہو۔ روشنی حیرت سے آنکھیں بڑی کرتی ہوئے، تو آپ کو واقعی جلن ہو رہی تھی؟ میں نے تو مذاق میں کہا تھا۔ زوار آواز قدرے اونچی کرتے ہوئے مگر لہجے میں بے بسی لیے بولا، ہاں ہو رہی تھی جلن، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کی طرف دیکھو۔ تم روز مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ تم میری بلیک لسٹ سے کب نکلو گی؟ تو سنو مس روشنی، میں تمہیں اپنی بلیک لسٹ سے نکال کر اپنی لائف لسٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور تم بیوقوف لڑکی سمجھتی ہو کہ میں کھڑوس ہوں۔ یہ سن کر کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ روشنی کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہٹلر یوں اعتراف محبت کرے گا۔ روشنی کی نظر اچانک زوار کے ہاتھ پر پڑی جس میں وہ فہد کی رپورٹ پکڑے ہوئے تھا۔ روشنی بے ساختہ مسکرائی اور بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے، سر، زوار جذباتی انداز میں، کیا سر؟ اب تم کہو گی کہ میں تمہارا باس ہوں اور یہ سب غلط ہے؟ نہیں سر، اعتراف بہت شاندار تھا، مگر آپ نے فائل الٹی پکڑی ہوئی ہے۔ زوار نے فوراً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ واقعی فہد کی رپورٹ الٹی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے فائل سیدھی کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی وہ ساری رعبدار شخصیت ایک لمحے میں شرمندگی میں بدل گئی۔ زوار گلا صاف کرتے ہوئے، یہ ماڈرن آرٹ کی طرح ہے، الٹا بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ خیر، تم جا سکتی ہو اور کل وقت پر آنا۔ روشنی ہنستی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر جاتے جاتے مڑی، سر، مجھے آپ کی لائف لسٹ میں رہنا منظور ہے، لیکن وارننگ دے رہی ہوں، وہاں بھی میں آپ کا بلڈ پریشر ہی ہائی کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی اور زوار اکیلا کھڑا الٹی فائل کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار کھل کر مسکرا دیا۔ لان کو سفید اور گلابوں پھولوں اور فیری لائٹ سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ دھیمی دھیمی رومانوی موسیقی فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ اس خوشگوار رات میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی
مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہوں کے درمیان سوار سیاہ رنگ کی شاندار شیروانی میں ملبوس کھڑا تھا، جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی نظر صرف ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور پھر وہ آ گئی۔ روشنی ہلکے پیچ رنگ کے بھاری لباس میں بالوں میں موتیوں کی لڑی سجائے جب اپنے والد کے ساتھ لان میں داخل ہوئی تو زوال کی سانسیں وہیں رک گئی۔ وہ واقعی اس کے نام کی طرح اس کی زندگی کی روشنی لگ رہی تھی۔ ایمل نے مسکراتے ہوئے زوال کو کوہنی ماری۔ ایمل، بھائی منہ بند کر لیں، مکھی چلی جائے گی۔ مان لے کہ آج آپ ان کی اسسٹنٹ نے آپ کو کلین بولڈ کر دیا ہے۔ زوار نے اسے گھورا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ رسم شروع ہوئی۔ دونوں خاندانوں کے سامنے زوار نے روشنی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی۔ جب روشنی نے زوار کو انگوٹھی پہنائی تو اس نے دھیمے سے کہا، سر یہ انگوٹھی کم اور ہتھکڑی زیادہ لگ رہی ہے۔ زوار نے مسکرا کر جواب دیا، عمر قید کی سزا جو سنائی ہے تم نے۔ رسم کے بعد جب سب مہمان کھانے اور تصویروں میں مصروف ہو گئے، زوار نے خاموشی سے روشنی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہجوم سے دور پول کے کنارے ایک نسبتاً تاریک اور پرسکون کونے میں لے آیا۔ یہاں روشنی کا عکس پانی پر رقص کر رہا تھا۔ روشنی شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے، زوار کو یہ دیکھ لے کر چھوڑیں۔ زوار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اور اس کے بالکل قریب آتے ہوئے، اب کیوں چھوڑوں؟ اب تو قانونی اور خاندانی حق مل گیا ہے، اور ویسے بھی میرا پی اے میرے ساتھ نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ روشنی نے نظر اٹھا کر زوال کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈانٹ تھی، نہ باس والا روب، وہاں صرف اور صرف بے پناہ محبت اور ایک گہرا سکون تھا۔ زوال انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں، جو روشنی نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، روشنی تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے میرے اندر کے اس انسان کو کیسے بدلا ہے۔ میں نے زندگی کو صرف ایک مشین کی طرح جیا تھا، فیکٹری، کلائنٹس، فائلیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے اس مشین میں دھڑکتا ہوا دل دریافت کیا۔ تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے ایک کھڑوس باس ہی رہ جاتا۔ زوار نے آہستہ سے روشنی کے ماتھے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کے لمس سے روشنی کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ روشنی جذباتی ہوتی ہوئی نم آنکھوں سے کہنے لگی، اور آپ باہر سے جتنے سخت ہیں اندر سے اتنے ہی نرم ہیں۔ میں نے تو بس آپ کو تھوڑا سا تنگ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا آپ بدلے میں پوری زندگی کے لیے میرے گلے پڑ جائیں گے۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ موسیقی کی دھیمی آواز پانی کی لہروں کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز ماحول بنا رہی تھی۔ زوار نے روشنی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے لگایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روشنی، میری زندگی کی ہر خوشی اب تمہاری ہوگی۔ میں شاید مکمل انسان نہیں، لیکن تمہارے لیے میں دنیا کا بہترین انسان بننے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر روشنی کا دل چاہا کہ وہ وقت وہیں رک جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، مکمل تحفظ اور سچی محبت کا احساس۔ عین لمحے میں زوال کی نظر دور کھڑے ایک لڑکے پر پڑی جو ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے روشنی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فہد تھا جسے مینیجر سلیمان نے غلطی سے آفس اسٹاف کے ساتھ دعوت دے دی تھی۔ زوال کے اندر کا باس بیدار ہو گیا۔ یہ فہد یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے کس نے بلایا؟ اور مس روشنی، آپ نے یہ پیچ کلر کا لباس پہنا ہے۔ میں نے تو کہا تھا نا کہ آپ پر ڈارک کلرز اچھے لگتے ہیں، اور کل صبح آفس میں آتے وہ فہد والی رپورٹ میرے ڈیسک پر ہونی چاہیے۔ اور ہاں، صبح 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہوتا ہے، 9:05 نہیں۔ روشنی جو ابھی محبت کے آسمانوں پر اڑ رہی تھی، دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اس نے حیرت اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا، جو منگنی کی رات بھی آفس کی ڈیوٹی اور جیلیسی میں مبتلا تھا۔ روشنی نے ہاتھ چھڑایا اور اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی قہقہ لگاتے ہوئے، مسٹر زوار، آپ واقعی کبھی نہیں سدھر سکتے، لیکن اب آپ بھول رہے ہیں کہ ہم آفس میں نہیں ہیں۔ زوار، تو ڈسپلن تو زندگی کے ہر حصے میں ہونا چاہیے۔ روشنی شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی سے زوار کے سینے پر ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے، ڈسپلن یا بھاڑ میں سر جی، اب وہ پرانی لسٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب میں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ نہیں، آپ کی لائف پارٹنر ہوں۔ اور سن لیں مسٹر زوار، اب لسٹ بدل چکی ہے، اب آپ میری بلیک لسٹ میں ہیں، اور آپ کو اس سے باہر آنے کے لیے ساری زندگی میری منتیں کرنی پڑیں گی۔ زوال کچھ لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ روشنی بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔